السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گلجرا برڈ فیملی کا، جنہوں نے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا، اس قابل سمجھا. اور اسپیشلی جو ہے لیاقت جٹ صاحب ہے، ملک وکیل صاحب ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی مختلف جو ہے نا، جیسے پہلے بھی میں سے بات کرتا ہوں کہ ایونٹس ہو رہے تھے، بڑی زبردست ہر چیز چل رہی تھی، پھر ایک دم جو ہے نا وہ چیزیں رک گئیں. ابھی دوبارہ سے جو ہے نا جن دوستوں نے یہ ایونٹس اسٹارٹ کرنے شروع کیے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوئے ہیں، اس سے پازیٹیوٹی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دیتے ہوں کہ میں جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہوں. ابھی ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا، میں سوشل میڈیا کی آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں کہ سوشل میڈیا کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ذہن پہ. ہم لوگوں کے جتنے بھی دوست سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں، ان پہ کتنا اثر ہوتا ہے. کہ میرے کزن ہیں امریکہ میں، ان کو کوئی برڈس کا شوق نہیں ہے، انہوں نے کوئی پرندہ نہیں رکھا ہوا، نہ ان فیوچر ان کو کوئی شوق ہے پرندوں کا، لیکن ظاہر بات ہے سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ہے. ابھی میں جو ہے نا وہ جب پرندوں پہ بڑا اچھا انوج تھا، میں جب گیا وہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں 6 مہینے امریکہ، 6 مہینے یہاں پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یار اب پتہ چلا ہے کہ تو بھاگ کے پاکستان کیوں جاتا پرندوں کے پیچھے، کیونکہ وہاں پہ تو زیادہ پیسہ کما رہا ہے، وہاں پہ تم صحیح پیسے کما رہے ہو. اس طرح کی باتیں کہ ان کو لگا کہ اصل میں پاکستان جو بھاگ کے جاتا ہوں، مجھے پرندوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں پاکستان زیادہ پیسے کما رہا ہوں. اب یہ ان کو سوشل میڈیا سے بات پتہ چلی. ابھی جب یہ لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں امریکہ، تو وہی میرے جو کزن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں جی کیا ہوا، ختم ہو گیا سب کچھ، بھاگ کے آ گیا واپس. میں ان کی بات سن کے اتنا پریشان ہوا کہ نہ انہوں نے کوئی پرندے رکھے ہوئے، نہ یہ مطلب یہ جو ہم لوگوں کے فیس بک پہ اس طرح کی چیزوں پہ نہیں ہے. لیکن پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ تو ایک بندہ جس کو پرندوں کا شوق ہی نہیں ہے، اس کو بالکل اس میں ہے ہی نہیں، اگر اس بندے کو جب پتا چلے گا کہ یار یہ حالات اتنے خراب ہو گئے، تو وہ لوگ ان کا کیا، ان کے پھر جو یہاں پہ جو جنہوں نے نیا شوق شروع کیا تھا سال پہلے، 6 مہینے پہلے، اور ان کو جو لاس ہوا تو ان پہ کیا گزرے گی. میں صرف یہ اس وقت وہاں یہ سوچ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ہر کوئی جب اچھا وقت تھا ویڈیوز بننے کی، جب برا وقت ہے تب بھی لوگوں نے ویڈیوز بنائی کہ ہم حوصلہ کریں، صبر کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے نا بڑا ہمیں اس کو بڑے طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے جو بھی پوسٹ لگاتے ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ وہ صرف آپ کے فرینڈز دیکھ رہے ہیں، آپ وہ صرف پرندوں والے دیکھ رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. آپ کے الفاظ پوری دنیا تک پہنچتے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ صرف پاکستان کے کیا حالات ہے، پاکستان میں پرندے رکھنے والوں کیا حالات ہے. یہ چیز کو دیکھنا ہے. دوسری یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ ہمیشہ ملٹیپل برڈس پہ کام کریں. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو شوق ہونا ہے، شوق ضروری ہے، اس کے بعد پھر بزنس ہے. تو ملٹیپل برڈس پہ جب آپ کام کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ بڑے پرندے بھی اپنے جو ہے نا جگہ چھوٹی ہے اور آپ بڑے پرندے بھی لگائیں، چھوٹے پرندوں میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں. جب آپ ملٹیپل برڈس پہ کام کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برڈ کا ریٹ بتا ہوتا ہے، وہ آپ کو کھینچ کے اوپر لے آتا ہے. ایک ہی طرح کے برڈ لگانا میرے خیال سے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ملٹیپل برڈ پہ کام کریں. ایک بندہ اگر آپ سے مثال کے طور پر گھر میں آپ کے آئلہ برڈ لینے آیا، وہ دیکھتے ہیں ڈبل بھی لگائی ہے، جاوا بھی لگائی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو بریڈ آ رہی ہوتی ہے، جس ریٹ پہ بھی آپ بیچنا چاہیں آپ اس کو بیچیں. وہ ایک بہترین کام ہے ملٹیپل برڈ. دوسری ایک میں اکثر پلیٹ فارم پہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کا شیڈ چاہے 100 خانوں کا ہے، 500 ہے، 1000 خانوں کا شیڈ ہے، یہ ہمیشہ سیکنڈری ہی بزنس آپ کا رہنا چاہیے. اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے آپ اپنے ملازم رکھیں، لیکن ایسی انکم جو آپ کو جو سیکیور انکم، ایک ہوتی ہے سیکیور انکم، ایک ہے انسیکیور انکم. یہ برڈس کی جو آپ کو انکم آتی ہے بیسیکلی انسیکیور ہے. کبھی اچھا سیزن لگا، کبھی نہیں لگا، کبھی 5 لاکھ کا برڈ لیا اور ہفتے بعد مر گیا. انسیکیور ہے. سیکیور وہ ہے جو آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے مہینے کے بعد آپ کو ٹھیک ہے محنت تو کرنی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو مہینے کا 50,000 ملے، لیکن وہ 50,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا. آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ سگریٹ پان کا کھوکھا ہی کیوں نہیں کھولا ہوا آپ نے، لیکن وہ آپ کی سیکیور انکم ہے، وہ آپ ہمیشہ اس پہ فوکس کریں اور برڈ کو ہمیشہ سیکنڈری سورس آف انکم رکھیں. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کامیاب بریڈرز، کامیاب فینسیئر ہیں، وہ صرف پرندوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، ان کا کوئی نہ کوئی بزنس ہے. میرا اتنا بڑا فارم ہے، میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں امریکہ.
تو وہ سیکیور انکم ہے. مجھے پتا کہ یار میرا گھر کا جو اخراجات ہیں, میرے بچوں کے اسکول کی فیسیں, میرے گھر کے بل, میرے جتنے بھی جس کو بڑا ورڈ مشہور ہوا تھا کہ گھر کا چولہا جلتا ہے, تو وہ گھر کا چولہا آپ کا پرندوں سے نہیں چلتا ہے, وہ پرندوں سے نہیں چل رہی ہے. پرندوں سے پھر کیا ہوگا؟ پرندوں سے وہ ہوگا ایسی خواہشات, جائز خواہشات جو آپ پوری نہیں کر سکتے اپنی تنخواہ سے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار مجھے گھر میں فریج لینی ہے, چینج کرنی ہے, تو آپ دیکھیں کہ آپ گھر سے جو ہے نا وہ پیسہ نکالیں, اس کو جو ہے فریج لے لیں. آپ کو گھر کی ضروریات, اپنی ضروریات, بچوں کو باہر لے کے جانا ہے, گھومنا پھرنا ہے, وہ یہ نہ ہو. کیونکہ بجٹ جو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یار تنخواہ آئی, ادھر سے تنخواہ آئی, بل اتنے زیادہ, بچوں کو اسکول کی فیسیں, ایسے تنخواہ کی اور ایسے چلی جاتی ہے, بندہ پھر یہ ہو جاتا ہے. تو برڈ ہی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کریں, اپنی نیک خواہشات کو پورا کریں, اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کریں, اپنی فیملی کو اچھا لائف اسٹائل دیں. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ 3 چیزیں سیکھیں گے, وہ ہے ہاؤسنگ, کیپنگ اور بریڈنگ. جو لوگوں نے نقصان کیا, جو لوزر, جن کو میں لوزرس کہوں گا, انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یار یہ پیسے آ رہے ہیں, یہ برڈ لگائے اور دعائیں کرنے کی بولی اللہ انڈے اڑے جا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو پہلے جو ضروری اسٹیپ تھے وہ چھوڑ دیے تھے کہ برڈ جو خریدے ہیں وہ جاندار چیز ہے. برڈ سے بریڈنگ ایک آرٹ ہے, وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے برڈ جہاں رکھے ہیں وہ آپ کی ہاؤسنگ کیسی ہونی چاہیے, وہاں پہ کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے, آپ کے کیجز اچھے سائز کے ہونے چاہیے, آپ کو ہر چیز یہ ہاؤسنگ میں ہے. پھر کیپنگ, پھر اس کے بعد آتی بریڈنگ. لیکن لوگوں نے جمپ کیا سیدھا بریڈنگ کے اوپر, وہ ہاؤسنگ کیپنگ کی سائڈ پہ کرتے. کچھ لوگ کامیاب ہو گئے جن کی بیک پہ اچھے سمجھانے والے تھے, وہ تھوڑے کامیاب ہو گئے. باقی اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا وہ یہی ہوتے ہیں بھائی, وہ انڈے انفرٹائل آ گئے, وہ اتنے تیز وائٹامن ڈالیں گے آپ اور نان اسٹاپ ڈالتے رہیں گے, اسی میں ہوائی اگلے کر دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ جو اس نے میری جوڑا دیا نا وہ دیا ہی 2 نمبر جوڑا, اگلے نے آپ کو چاہے ٹو بیل دیا. ہر چیز کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ہاؤسنگ, کیپنگ, بریڈنگ, یہ اسٹیپ سیکھیں. آپ کوئی بھی برڈ بریڈ کروا لیں, وقت بدلتا رہتا ہے, کبھی اکثر برڈ کے پرائز گر جاتے ہیں لیکن بعد میں تھوڑی بہتر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ ملٹیپل برڈس لگائیں گے, مثال کے طور پر کوئی بھی آپ ایک ایسا برڈ لے لیں جس کے گرے ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو 5 پیر لگے ہوں گے. جب اس کا ریٹ چڑھنا شروع ہوگا تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار مجھے اب خریدنا ہے. پاکستان میں جو میں نے بھیڑ چال والا سسٹم دیکھا ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے, یہ آگے بھی چلتا رہے گا, چاہے آپ کسی کو جتنا مرضی سمجھا لیں. اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب برڈ سستا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں خریدے, جب ریٹ چڑھنا شروع ہوگا اس کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہوگی, ریٹ اور اپ جائے گا. پھر کچھ بندے ہوتے ہیں یار مجھے لگا لینا چاہیے, اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. اب انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا, ڈیمانڈ اور بڑھ گئی. پھر ادھر لوگوں نے سوچا کہ یار جو مل ہی نہیں رہا, پھر لوگوں کو مدد کرنے کرتے وہ اس کا آرٹیفیشلی ریٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے جو سونے کو جو آگے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس بھیڑ آ جاتی ہے بہت زیادہ, اور وہ جب بیچنے لگتے ہیں تو جب کٹھے لوگ آپ بیچیں گے, جس کے 20 جو ہے 50 کر لیے, 50 والے نے 100 کر لیے, بریڈ تو سب کے پاس آ گئی. جب بیچنے لگتے ہیں اور وہ بکے نہ تو ریٹ تھوڑے سے نیچے آتے ہیں. تو یہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا تو ڈر کی گیم ہے. جب ریٹ چڑھا تھا تب بھی ڈر کے خریدنا شروع کر دیا کہ یار جلدی سے نکالو. اور جب ریٹ گرنے لگا یا آپ کو لگا کہ یار اب اس کی جو ہے نا سپلائی زیادہ آ گئی ہے, تب ایک دم لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار آرام سے بیچیں گے, یہ نہیں ہے. وہ ایک بندہ کہتا ہے یار اس سے پہلے کہ اس کا ریٹ اور مزید گر جائے سارا بیچ دے. وہ جب ایک دم مارکیٹ میں اپنے جو 50 جوڑے پھینکتا ہے تو خریدنے والا بھی کہتا ہے کہ اچھا یار اس کا ریٹ تو یہ تھا لیکن میں اب 50 جوڑے لے لے تو میں تو اس کا ریٹ یہ دوں گا. وہ کہتے چل ٹھیک ہے اٹھانے والی بات کر, اس سے پہلے کہ اور نہ گر جائے. وہ اس کو دیکھا دیکھی اور مزید ایسے کرتے کرتے ہم لوگوں نے اس ہابی کو خود خراب کیا ہے. کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لوگ امپورٹر بروکر سب کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اپنی جو ہے نا وہ چیزیں دوسروں پہ ڈالتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ہی خراب کیا. تو یہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو برڈ ہے یہ صبر, تحمل, یہ چیزیں مانگتا ہے. آپ کو اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے, اپنے شیڈ کو مینٹین کرنا ہے, اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ کو 50 خانوں کی جگہ ہے تو اس میں ڈفرینٹ برڈز لگائیں
اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں. اپڈیٹ مطلب 50 کھانے ہیں تو اس میں سے آپ سوچ لیں کہ ہر سال میں نے یہ جو اوپر والے 10 کھانے ہیں ان کو چینج کرنا ہے. کوئی بھی آپ ورڈ لگائیں اس کی میوٹیشن کو آہستہ آہستہ لگائیں, یہ نہیں کہ آپ اس کو بھر دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی. تو آج کے لیے اتنی ہے جناب, بہت بہت شکریہ اگین آپ سب دوستوں کو بلانے کے لیے. اللہ حافظ.